کبھی اپنے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ ہر حال میں کامیاب کیوں نظر آتے ہیں؟ وہی مسائل، وہی مشکلات، وہی دنیا، مگر ان کا انداز سوچ اور نتیجہ بالکل مختلف۔ آخر ان کے پاس ایسا کیا راز ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں؟ یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے ایک ایسی کتاب کی طرف جس نے کروڑوں زندگیوں کا رخ بدل دیا، دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل از اسٹیون آر کاوی۔ یہ صرف کامیابی کے اصولوں کی فہرست نہیں بلکہ ایک اندرونی انقلاب کی داستان ہے۔ سوچئے، ایک نوجوان ہے جو بار بار ناکام ہو رہا ہے۔ وہ ٹائم مینجمنٹ سیکھتا ہے، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتا ہے، نئے طریقے آزماتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد سب کچھ پھر وہیں آ جاتا ہے۔ کووی ہمیں بتاتے ہیں کہ مسئلہ تکنیک کا نہیں، کردار کا ہے۔ ہم باہر کی دنیا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اندر جھانکنے سے ڈرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کتاب ہمیں پہلا جھٹکا دیتی ہے۔ اگر آپ نتائج بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اینک بدلیں، اپنا پیراڈائم ہی بدلیں۔ کووی پرسنالٹی ایتھک اور کریکٹر ایتھک کا فرق واضح کرتے ہیں۔ پرسنالٹی ایتھک کہتی ہے کہ مسکرا کر بات کرو، متاثر کرو، تاثر اچھا دو، مگر کریکٹر ایتھک کہتی ہے کہ ایمانداری، دیانت، ذمہ داری اور اصولوں پر کھڑے ہونا اصل طاقت ہے۔ اور پھر وہ ہمیں پہلی عادت کی طرف لے جاتے ہیں، بی پرو ایکٹیو۔ فعال بنیں، رد عمل نہ دیں بلکہ عمل کریں۔ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف حالات نہیں، آپ کا رد عمل ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ بے بس نہیں، با اختیار ہے۔ دوسری عادت ہمیں ایک اور گہری سوچ میں لے جاتی ہے، بگن وتھ دا اینڈ ان مائنڈ۔ کووی کہتے ہیں کہ تصور کریں آپ اپنی آخری رسومات میں موجود ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں وہ دولت مند تھا؟ آئیے کہ وہ ایک سچا، وفادار اور باکردار انسان تھا۔ اس سوال میں ایک عجیب سی سنجیدگی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد واضح کریں۔ بغیر منزل کے سفر تھکا دیتا ہے، مگر واضح مقصد انسان کو سمت دیتا ہے۔ پھر آتی ہے تیسری عادت، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ ہم سب مصروف ہیں، مگر کیا ہم واقعی مؤثر ہیں؟ کووی ہمیں ایک مربع دکھاتے ہیں جہاں کاموں کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ضروری اور اہم، ضروری مگر غیر اہم، اہم مگر غیر ضروری، اور نہ ضروری نہ اہم۔ زیادہ تر لوگ آگ بجھانے میں لگے رہتے ہیں، مگر مؤثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو اہم مگر غیر فوری کاموں پر توجہ دیتے ہیں، جیسے تعلقات بنانا، صحت کا خیال رکھنا سیکھنا اور منصوبہ بندی کرنا۔ یہی وہ بنیاد ہے جو زندگی کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ 3 عادتیں انسان کو انحصار سے خود مختاری تک لے جاتی ہے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب انسان دوسروں کے ساتھ جڑتا ہے۔ چوتھی عادت ہمیں ایک نئی سوچ دیتی ہے، تھنک۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ میں جیتوں گا تم، مگر کووی کہتے ہیں کہ اصل کامیابی تب ہے جب دونوں جیتیں۔ یہ ذہنیت اعتماد پیدا کرتی ہے، تعلقات مضبوط کرتی ہے اور مقابلے کو تعاون میں بدل دیتی ہے۔ پانچویں عادت شاید سب سے زیادہ جذباتی ہے، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ ہم سب سنے جانا چاہتے ہیں، مگر کم ہی لوگ واقعی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کووی ایک باپ بیٹے کی مثال دیتے ہیں، جہاں باپ مسلسل نصیحت کرتا ہے مگر بیٹے کے دل کی بات سننے کو تیار نہیں۔ جب ہم ہمدردی کے ساتھ سنتے ہیں، بغیر فیصلہ کیے، تب دل کھلتے ہیں۔ یہی اصل رابطہ ہے، یہی اصل تعلق۔ چھٹی عادت ہمیں سینرجی کی طاقت دکھاتی ہے۔ جب مختلف لوگ اپنی مختلف سوچ، تجربے اور صلاحیتوں کے ساتھ ملتے ہیں تو نتیجہ صرف جمع نہیں ہوتا بلکہ کچھ نیا اور بہتر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آرکسٹرا میں مختلف ساز مل کر ایسی دھن بناتے ہیں جو اکیلا ساز کبھی نہیں بنا سکتا۔ اختلاف کمزوری نہیں، اگر ہم اسے سمجھداری سے اپنائیں تو وہ طاقت بن جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے 7ویں عادت، شارپن دی سو۔ ایک لکڑہارا مسلسل درخت کاٹ رہا تھا مگر اس نے آری تیز کرنے کے لیے وقت نہیں نکالا۔ نتیجہ؟ وہ تھک گیا مگر کام کم ہوا۔ کووی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر خود کو تازہ رکھنا ضروری ہے۔ ورزش، مطالعہ، تعلقات کی دیکھ بھال اور عبادت اور روحانی سکون، یہ سب ہماری آری کو تیز رکھتے ہیں۔
اگر ہم خود کو بہتر نہیں بنائیں گے تو دنیا ہمیں پیچھے چھوڑ دے گی۔ کتاب کا حسن یہ ہے کہ یہ فوری نتائج کا وعدہ نہیں کرتی، یہ آہستہ گہرے اور مستقل تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی کوئی شارٹ کٹ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جب انسان ان 7 عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ صرف کامیاب نہیں ہوتا بلکہ مؤثر، باوقار اور باثر بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، اگر آج آپ اپنی زندگی کی سمت بدلنے کا فیصلہ کریں تو پہلی عادت کون سی اپنائیں گے؟ کیونکہ اصل طاقت کتاب میں نہیں، آپ کے فیصلے میں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، آپ کی اپنی کہانی۔